ہماری اسلامی تاریخ میں 35 ہجری میں، 42 ہجری میں اور 92 ہجری میں 3 مواقع پہلی صدی ہجری میں ایسے پیش آئے جس میں مدینہ طیبہ سے ہمارے جو مجاہدین تھے وہ روانہ ہوئے ہندوستان سے جنگ کرنے کے لیے۔ اس موقع پہ جو ہمارے محدثین تھے، جو علماء تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اس وقت بھی ان تینوں مواقع پہ غزوہ ہند کے فضائل کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے صحابہ کرام سے وعدہ لیا تھا، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر مجھے موقع مل گیا انفق فیہا مالی و نفسی، اگر مجھے موقع مل گیا میں اپنی جان بھی اس میں لگاؤں گا، اپنا مال بھی لگاؤں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا کنت من افضل الشہداء، میں افضل شہداء میں سے ہوں گا، وَإِن كُنتُ رجعت، اور اگر میں واپس آ گیا فَأَنَا ابو ہریرہ المحرر، میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی ہندوستان سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو ان کو غزوہ ہند کا اجر ملے گا، اور اس وقت میں یہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج، اس کے پیچھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ہے، یہود و ہنود ہیں اور وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان کو مسلح بھی کر رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کو معلومات بھی دے رہے ہیں، ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ طوبیٰ لمن قتلہم ومن قتلوہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان لوگوں سے لڑیں گے ان کے لیے مبارک ہو، جو ان کو ماریں گے ان کے لیے خوشخبری ہو، اور جو ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے۔ شر قتلہ تحت ادیم السماء، وہ لوگ جو ان میں سے خوارج جو مارے جائیں گے وہ اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین مردار ہوں گے، مقتول ہوں گے، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں سے شہید ہوں گے خیر قتلہ تحت ادیم السماء، کہ وہ بہترین شہید ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کو کلاب النار کہا ہے، تو ان سے لڑنا اور ان سے جنگ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا موقع ہے ہماری فورسز کے لیے۔ اللہ ان کو ہمت دے، توفیق دے۔ میں اس موقع پہ اپنی افواج کو خاص طور پہ مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں اس ملک کی سلامتی کے لیے قبول فرمایا ہے اور عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہے، اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے 57 اسلامی ملکوں میں سے آپ کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، شرف بخشا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے، یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ غزوۃ الہند بھی کر رہے ہیں، آپ فتنۃ الہند سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ باغیوں سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ فتنۃ الخوارج سے بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جنگ اور یہ اتنا عظیم جہاد آپ کو مبارک ہو، اور ہم آپ کے اس سلسلے میں مکمل طور پہ ساتھ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ سیاست نہیں، یہ ریاست کی بات ہے جو ہم سب پر فرض ہے۔ اس ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا، ریاست کی جو افواج ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم مکمل طور پر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی ہماری افواج کو، ہمارے ملک کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور جتنے بھی فتنے اور جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں، یہ انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔